السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں کہ بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے عربین پیننسولا جسے ہم بحیر عرب کہتے ہیں، وہاں پر کون لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ کدھر سے آئے تھے؟ اس کے علاوہ وہاں پر جیوگرافی پوزیشن کس طرح تھی، کون کون سے بڑے بڑے امپائرز تھے اسلام کی آمد سے پہلے، اور وہاں پر جو عربین پیننسولا میں لوگ رہتے تھے ان کا معاشرتی نظام کس طرح تھا، سوشل لائف کس طرح تھا، وہاں پر لوگوں کا کون کون سے مذاہب تھے، ریلیجیس لائف کس طرح تھا اسلام کی آمد سے پہلے، اسی طرح وہاں پر کلچرل لائف کس طرح تھا، اکنامک لائف معاشرتی زندگی کس طرح وہ تجارت کرتے تھے، اس کا نظام کس طرح تھا، اور اس کے علاوہ جو وومن تھے، خواتین تھے، سو ان کی کیا کنڈیشن تھی، ان پر کس طرح ظلم کیا جاتا تھا، اور کون کون سے غلط رواج تھے وہاں پر جن کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا اور اس کے ذریعے وہ خواتین کو پرسیکیوٹ کرتے تھے۔ سب سے پہلے جیوگرافی کی بات کی جائے، عربین پیننسولا ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ویسٹ میں لوکیٹڈ ہے، اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پیننسولاز ہیں ان میں سے ایک پیننسولا سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ اس کی اگر بات کی جائے سو اس ٹائم جیوگرافی کی بات کی جائے، اس ٹائم دو بڑے بڑے امپائرز تھے، ایک کو ہم بائزنٹائن امپائر یعنی کہ رومن امپائر کہتے تھے، اور ایک کو ہم پرشین امپائر جو کہ آج کا جو ایران اور عراق والا علاقہ ہے وہاں پر ان کا امپائر تھا، سسینٹ امپائر ہم کہتے تھے، لیکن وہ ہم یوزولی ہم اسے جو ہے وہ پرشین امپائر کہتے ہیں تاریخ میں۔ جو رومن امپائر تھا ان کا کنٹرول جو اس سائڈ پر گریکس اور جو بیلکنز کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ افریقن کنٹریز ایجپٹ تک، اور اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ سے اوپر جو ماڈرن ٹائم میں، اس جدید ٹائم میں جو ہمارے پاس کنٹریز ہیں، جس میں ہمارے پاس جورڈن ہے، ہمارے پاس سیریا ہے، ہمارے پاس لبنان ہے، ہمارے پاس فلسطین ہے، ہمارے پاس جروشلم ہے، سو اس ٹائم یہ کنٹریز نہیں تھے، یہاں پر ایک ملک تھا جسے ہم شام کہتے تھے، اور یہ رومن کا ایک صوبہ تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی، یعنی یہ صوبہ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمانوں نے بیٹل آف یرمک میں فتح کیا۔ اس سے پہلے یہاں پر نہ کوئی عرب تھا، نہ کوئی عرب لینگویج جانتا تھا، اور آج کل تو سارے عرب ہیں وہاں پر، لیکن اب اس ٹائم یہ اسلام کی آمد سے پہلے یہ رومن کا ایک صوبہ، ایک پروونس تھا، اور یہاں پر بہت گریکس تھے، یہاں پر زیادہ تر لوگ گریکس تھے، اور پھر بعد میں کرسچن کو بھی ہم نے دیکھا۔ سو ایک یہ امپائر تھا سب سے بڑا امپائر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پرشین امپائر تھا جو ایران اور عراق میں لوکیٹڈ تھا۔ سو یہ دو بڑے بڑے امپائرز تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپائر بھی تھا جو ایتھوپیا میں لوکیٹڈ تھا، اباسینیا میں لوکیٹڈ تھا، اس ٹائم ہم اسے حبشہ کہتے تھے۔ سو وہاں پر ایک بادشاہ تھا، نیگوس اس کا نام تھا۔ اس کے علاوہ جو رومن اور پرشین امپائر تھا، سو ان کے بارڈر ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے بارڈرز عربین پیننسولا کے ساتھ بھی ٹچ ہوتے تھے۔ سو اس کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کہ دونوں امپائرز نے دو چھوٹے چھوٹے امپائرز یعنی دو چھوٹے چھوٹے کنگڈم کو انہوں نے اسٹیبلش کیے۔ ایک کنگڈم غسینت کنگڈم تھا جس کو رومن سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس تھا لخمنت کنگڈم جس کو پرشین سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ایک بفر سٹیٹ کا کردار ادا کر رہے تھے، کیونکہ جو رومن امپائر تھا اور پرشین امپائر تھا ان کے درمیان بہت سارے ڈسپیوٹس ہوتے تھے، یعنی بہت زیادہ جنگیں بھی ان کے درمیان ہوئی ہے۔ سو ان جنگوں سے بچنے کے لیے، بارڈر ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے ان دو امپائرز کو اسٹیبلش کیا تھا۔ ان کے درمیان یہ دو امپائر جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور یہ ایک بفر سٹیٹ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کردار یہ بھی تھا کہ جو رومن امپائر کے بارڈرز تھے عربین کے ساتھ، یا پرشین امپائر کے بارڈرز تھے عربیہ پیننسولا کے ساتھ، سو عربوں سے بچنے کے لیے وہاں پر اس ایریا کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی انہوں نے
جو تھے یہ 2 امپائرز اسٹیبلش کیے تھے. سو یہ تھوڑا سا اس ٹائم بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام جیوگرافی پوزیشن تھا عربین پیننسولا کی. سوشل لائف کی بات کی جائے, اچھا یہ لوگ کون تھے, یہ کدھر سے آئے تھے؟ یہ لوگ یمن سے آئے تھے. جو عربین پیننسولا, آج کا جو عربین پیننسولا ہے, ماڈرن سعودی عرب ہے, یہ لوگ یمن سے آئے تھے. وہاں پر 2 بڑے بڑے امپائرس تھے. پہلے جو 2 امپائرس تھے, ایک تھا مینینس اور دوسرا تھا سبائین. لیکن پھر بعد میں ایک اور امپائر تھا ہیمارائٹس امپائر, اور ہیمارائٹس امپائر کا یمن اور وہاں پر کو کرسچن تھے, اور افریقہ سے کچھ کرسچن آئے تھے. سو وہاں پر جو کنگڈم تھا ان کے ساتھ ان کے بہت سارے ڈسپیوٹس تھے, ایشوز تھے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے مائیگریٹ کیا ناردرن سعودی عربیہ میں, اور اس میں بہت سارے ٹرائبز نے وہاں پر مائیگریٹ کیا. ان میں سے 2 اہم ٹرائبز بھی تھے, اوس اور خزرج, جو کہ مدینہ میں سیٹلڈ ہوئے, اور بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مائیگریشن کی مدینہ, اور جنہیں ہم انصار کہتے ہیں. سو بعد میں جو انصار بنے مدینہ میں, وہ 2 ٹرائب جو تھے اوس اور خزرج, سو انہوں نے بھی یہاں سے مائیگریشن کیا. اچھا اس کے علاوہ جو لوگ رہتے تھے عربین پیننسولا میں, سو انہیں ہم بیدو کہتے ہیں. وہ لوگ جو ڈیزرٹس کے اندر رہتے تھے, کیونکہ عربین پیننسولا جب ہم دیکھتے ہیں سو زیادہ تر وہاں پر ڈیزرٹس تھے. سو وہ لوگ جو صحرا کے اندر رہتے تھے, ڈیزرٹس کے اندر رہتے تھے, انہیں ہم بیدو کہتے تھے. بیدو وہ ڈویلرز جو صحرا کے اندر رہتے تھے, اور وہ لوگ اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو ٹاؤنز میں رہتے تھے. سو جو لوگ ڈیزرٹس کے اندر رہتے تھے انہیں ہم بیدو کہتے تھے. یہ آپ کے لیے کافی سمجھنا ضروری ہے. بیدو آج کل بھی زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہاں پر, سو وہ بیدو ہے عربس میں, اور 80% پاپولیشن اس ٹائم بیدو تھی. بیدو. اچھا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سو وہاں پر ایک ہرش کنڈیشن تھا, جو موسم تھا, سو اس کا بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ خشک موسم تھا, ڈیریسٹ موسم تھا, اور بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی وہاں پر, اور کوئی ایگریکلچر سسٹم نہیں تھا, کیونکہ سب صحرا تھا, تو صحرا میں تو آپ ایگریکلچر نہیں کر سکتے. سو جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی سو لوگ یمن سائڈ پر آتے تھے, جو آج کل یمن ہے, جو ساؤتھ سعودی عربیہ ہے, سو ادھر لوگ آتے تھے بہت زیادہ گرمی میں, اور وہاں پر وہ کچھ مہینے اسپینڈ کرتے تھے. اور جب موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا, ویدر تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا, تو وہ واپس وہاں پر جاتے تھے. اچھا وہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی یعنی گورنمنٹ کا سسٹم تو تھا ہی نہیں, کوئی حکومت وغیرہ, یعنی جس طرح رومن امپائر تھا, پرشین امپائر تھا, سو اس قسم کے ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل سسٹم نہیں تھے. وہاں پر ٹرائبلزم سسٹم تھا. ٹرائبلزم سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے خاندان مل کر جو ہے وہ کلینز بناتے ہیں, اور بہت سارے کلینز مل کر پھر وہ ٹرائبز بناتے ہیں. سو ٹرائب جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں, بہت زیادہ خاندان ہوتے ہیں, اور جب وہ خاندان ملتے ہیں سو انہیں ہم ٹرائبز کہتے ہیں. سو وہاں پر بہت سارے ٹرائبز تھے, اور ان ٹرائبز کا ایک چیف ہوتا تھا. سو وہ چیفز باقی خاندان کو جو ہے وہ دیکھتے تھے. جو بہت زیادہ خاندان مل کر ٹرائبز بناتے تھے, سو وہ اپنے کے بیچ کا ایک بندے کو اس ٹرائب کا سردار بناتے تھے, جسے ہم چیف آف ٹرائب کہتے تھے. اور فیملی کا جو ہیڈ ہوتا تھا, یعنی ٹرائبز میں ایک چیف ہوتا تھا جو قبیلے کا بڑا سردار ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ اس قبیلے میں جو چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے تھے سو ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو وہ چیف مقرر کرتا تھا, اور ان کو ہم شیخs کہتے ہیں. آج بھی آپ سعودی عربیہ میں یا باقی مڈل ایسٹ میں شیخ وغیرہ کے نام سنتے ہیں. سو خاندان کا جو سربراہ ہوتا تھا انہیں ہم شیخ کہتے تھے, اور جو قبیلے کا جو بڑا ہوتا تھا انہیں ہم یا سردار کہتے تھے, یا آپ انگلش میں چیف آف ٹرائب بھی کہتے ہیں. اچھا قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا, جو چیف ہوتا تھا, سو بہت جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے ایک ٹرائب سے ریلیٹڈ, سو وہ ڈیسیجن وہ لیتا تھا. یعنی اپنی جنگ کرنی ہے, جنگ نہیں کرنی, کس ٹرائب سے آپ نے تعلق رکھنا ہے, کس سے آپ نے تعلق نہیں رکھنا ہے, اور جو بھی ڈیسیجن ہوتے تھے میجر ڈیسیجنز اس ٹرائب کے اندر جتنے بھی خاندان ہوتے تھے ان کے جتنے بھی ایشوز ہوتے تھے, سو سارے ایشوز وہ چیف جو تھا وہ اس کو ریزولو کرتا تھا.
اچھا اس ٹائم آپ کے لیے ٹرائب کے بغیر رہنا کافی ایک یعنی اٹ واز ناٹ پاسبل فار یو، اور ٹرائب آپ کی مجبوری تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ایشوز ہوتے تھے ڈفرینٹ ٹرائبس کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی وغیرہ، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، یعنی اس ٹائم آپ ایک بندے کا قتل کرنا، یعنی وہ قرآن شریف میں بھی بہت ساری صورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات تھے، ان کے کیا کنڈیشنز تھے، چھوٹے چھوٹے ایشوز پر، مائنر ایشوز پر وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. سو یہ وہاں پر اس کنڈیشن تھا. سو اگر آپ ایک ٹرائب کا حصہ نہیں تھے سو آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اگر آپ ایک ٹرائب کا حصہ تھے سو پھر ایک دوسرا بندہ آپ سے آسانی کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں سو آپ کے پیچھے پورا ٹرائب کھڑا ہوتا تھا. اگر آپ غلطی پر ہے یا آپ غلطی پر نہیں ہے، مگر جو پورا ٹرائب ہوتا تھا سو وہ آپ کے بہاف پر لڑتا تھا. سو وہاں پر ایک بندے کے ساتھ ٹکر لینا آسان بات نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. سو قریش ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے تھے 10 سال مکہ میں ابو طالب جب زندہ تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے سو ان ریٹرن جو بنو ہاشم ہے سو وہ ان سے ٹکر لیں گے، سو وہ پورے قبیلے سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے. اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس ٹائم. اور پھر جب حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی سو ان کے لیے پھر رہنا مشکل ہو گیا اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا مدینہ میں. اچھا جب ہم مذہب لائف کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جو مذہب تھے، دیکھیے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مذہب آیا تھا پہلے جب انہوں نے پریچنگ سٹارٹ کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا سو وہاں پر کوئی مذہب وغیرہ نہیں تھا. پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کر رہے تھے، لیکن اس طرح فالو کر رہے تھے کہ وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، لیکن پھر انہوں نے بت وغیرہ کی پوجا سٹارٹ کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے اگر ہم نے کانٹیکٹ وغیرہ کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ اپنے اس کو دعا وغیرہ مانگنی ہے سو ہم ان بتس کے تھرو جو ہے وہ ان سے مانگیں گے. سو وہ پولیتس تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ پر 360 بت تھے، اور وہ سارے بت جو تھے وہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ بت تھے، کیٹلز تھے، ان میں سے کچھ سٹونز وغیرہ تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سیاروں کی پوجا کرتے تھے، ڈیفرنٹ قسم کے گوڈس ہوا کرتے تھے. سو فتح مکہ کے موقع پر 360 بتس ریکارڈ پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسٹروائے کیا اور ختم کیا. اچھا اس کے علاوہ وہاں پر تو یہ ایک سسٹم تھا، وہاں پر آئیڈولیٹرز کا مذہب تھا. اس کے علاوہ وہاں پر کرسچینٹی بھی تھی. جب رومن امپائر نے فتح کیا باقی کنٹیننٹس کو سو انیشل میں شروع میں ان کا مذہب جو تھا وہ کرسچینٹی نہیں تھا، اور انہوں نے باقی جو کرسچن تھے سو ان پر پرسیکیوشن سٹارٹ کیا. سو اسی وجہ سے بہت سارے کرسچن نے ادھر ادھر مائیگریشن کیا. سو ان میں سے کچھ کرسچن جو ہے وہ عربین پیننسولا میں بھی پاپولیٹڈ ہوئے، ان کی تعداد اتنی نہیں تھی. جب ہم جوش کی بات کرتے ہیں سو یہاں پر جوش بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ان کی تعداد مدینہ میں تقریباً 50% پاپولیشن جو تھی وہ جوش کی تھی. اور جوش پہلے بخت نصر نے ان کو وہاں سے نکالا، پھر بعد میں رومنس نے 70 AD میں وہاں سے ان کو ایکسپیل کیا، جو زائون کا پیریڈ ہے. سو بہت سارے یہودی جو ہے وہ مدینہ میں پاپولیٹڈ ہوئے. اس کے علاوہ خیبر میں جو ان کے قلعے تھے، جو فورٹس تھے، وہاں پر وہ پاپولیٹڈ ہوئے. سو وہاں پر جوش بھی تھے. اس کے علاوہ وہاں پر زوراسٹرینزم ایک مذہب تھا، ایسے لوگ تھے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. سو اس قسم کے بھی ہمارے پاس کچھ لوگ تھے. سو یہ ہمارے پاس ریلیجیس کنڈیشن تھا اس ٹائم. اچھا اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں اکنامک سچویشن کی، سو وہاں پر جو قریش ٹرائب تھا مکہ میں، سو وہ زیادہ تر یعنی معیشت کے لحاظ سے وہ کافی اچھے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، سیریا سے ٹریڈ کرتے ہیں اور بزنس مین تھے. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو باقی لوگ تھے سو وہ ہر سال پلگرمیج کے لیے مکہ آتے تھے، حج کے لیے مکہ آتے تھے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کو اسٹل فالو کر رہے تھے. سو وہ ہر سال
حج کے لیے آتے تھے. تو جب وہ حج کے لیے آتے تھے سو حج کے لیے بھی وہ آتے تھے, اور اس بہانے ڈفرینٹ ایریا سے لوگ مکہ آتے تھے. سو وہاں پر ایک بزنس, ایک سینٹر بھی تھا, لوگ ایک دوسرے کو چیزیں بھی بیچتے تھے اور خریدتے تھے. سو جو ہر سال حج ہوتا تھا تو وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا تھا قریش کو. اور قریش نے اپنے جو ہے وہ الائس جوش کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ بھی بنائے تھے. جوش جو تھے وہ اکنومیکلی کافی اچھے تھے, ان کے پاس پیسے بھی بہت سارے تھے, وہ لوگوں کو لون بھی دیتے تھے, انٹرسٹ وغیرہ پر وہ لوگوں کو بھی پیسے دیتے تھے. سو یہ وہاں پر اکنامک سچویشن تھا. اچھا, وہاں پر آپ ایگریکلچر کا کوئی سسٹم تو تھا ہی نہیں کیونکہ سب وہ ڈیزرٹس وغیرہ تھا. سو لوگ ٹریڈ کے لیے, سامان وغیرہ کے لیے لوگ سیریا جاتے تھے, اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ چیزیں یہاں سے کچھ چیزیں, اگر ڈیٹس وغیرہ اس قسم کی چیزیں یا پام آئل جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہاں سے لے کر وہاں پر بیچتے تھے, اور ریٹرن وہاں سے باقی چیزیں جو ہے وہ وہاں سے وہ امپورٹ کرتے تھے. اچھا, جب ہم ڈیزرٹس کی بات کرتے ہیں سو وہاں پر زیادہ تر لوگ اونٹ کو یوز کرتے تھے, اور اونٹ کو, کیمل کو اسی لیے یوز کرتے تھے. وہاں پر باقی جو مال مویشی ہے ان کا یوز کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. مین وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا, اور جو اونٹ ہوتا ہے سو جب آپ ایک دفعہ ان کو پانی دیتے ہیں سو تقریباً اس کے بعد وہ 2 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے. سو وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا, اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ تر جو ڈیزرٹس کے اندر جو بیدو تھے سو ان کے پاس کیملز ہوتے تھے, اونٹ ان کے پاس ہوتے تھے, اور وہ ان کے لیے ایک ریلائبل ایک رائڈنگ ہوتا تھا. اچھا, اس کے علاوہ وومن کی بات کی جائے سو وومن کی کنڈیشن کافی خراب تھی, کیونکہ وومن کی اس ٹائم کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر ہم سلیوز کی بات کریں, غلامی تھی, سو غلام جو تھے وہ مین ہوتے تھے, اور مین جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی, مینٹلی تو نہیں لیکن اگر فزیکلی بات کی جائے سو وہ عورت سے تھوڑا بایولوجیکلی مضبوط ہوتے, اسٹرانگ ہوتے, ان کے مسلز وغیرہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو سلیوز کا کام وہاں پر مرد حضرات کرتے تھے. سو اسی وجہ سے جو ویلیو ہوتی تھی وہ مرد کی ہوتی تھی, اور فیملی میں بھی وہ مرد کو زیادہ پریورٹی دیتے تھے, کیونکہ وہ فیملی کو سپورٹ کرتے تھے جنگوں میں وغیرہ میں. سو عورت ان کے لیے ایک پرپز لیس بیس لیس چیز تھی, اور جب عورت پیدا ہوتی تھی سو ان کو کافی ہیومیلیٹ کیا جاتا تھا. اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی سو ان کو وہ زندہ وہاں پر ان کو دفناتے تھے, یا اس قسم کے حالات تھے. اسی طرح مطلب ڈفرینٹ قسم کے نکاح ہوتے تھے, 1 گھنٹے کا نکاح بھی ہوتا تھا, اور بہت سارے لوگ بھی ایڈلٹری وغیرہ کرتے تھے ان کے ساتھ. سو غلط قسم کے رواج بہت زیادہ تھے. اس کے علاوہ اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی تھی, وہ مرتا تھا, تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی اسے اس کا بیٹا شادی کر سکتا تھا, یا اس کی جو بیوہ ہوتی تھی وہ انہیریٹ کرتا تھا. جو بندہ مرتا تھا اس کا جو بھائی ہوتا تھا سو وہ اس کو ڈائریکٹلی انہیریٹ کرتا تھا. سو اس قسم کے جو ہے وہ وومین کنڈیشنز تھی, ان کے حالات بہت خراب ہے. اور جب وومین کی برتھ ہوتی تھی, کوئی بچی پیدا ہوتی تھی, وہ لڑکی ہوتی تھی, سو وہ شرم کی بات ہوتی تھی ان کے لیے. سو یہ وومن کا کنڈیشن تھا, ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. ان کا حق یعنی انہیریٹنس رائٹ, پراپرٹی رائٹس, اس قسم کی چیزیں بالکل وہاں پر نہیں تھے. وومن رائٹس وہاں پر اس ٹائم بالکل نہیں تھے. کلچرل کی بات کی جائے سو وہ آرٹس میں, کلچر میں, اس میں تو وہ زیادہ اچھے نہیں تھے. لیکن جب ہم عرب ہسٹری دیکھتے ہیں سو عرب لینگویج جو ہے وہ کافی سپیریئر لینگویج تھا. اور اس کے علاوہ وہاں پر پوئٹری جو شاعری تھی عرب کی وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور جب ہم عرب کی اینشین ہسٹری دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سو ہم ان کے پوائمز کو دیکھتے ہیں, ان کو ہم ریڈ کرتے ہیں, اور ان پوائم سے ہم ان کی مینٹلٹی کو, اس ٹائم وہ کیا کہنا چاہتے تھے, ان کی تاریخ کیا ہے, سو زیادہ تر ہم ان پوائمز کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان پوائم سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. سو وہاں پر وہ شاعری جو تھی عرب کی وہ بہت زیادہ مشہور تھی. سو یہ پورا جو تھا وہ اسلام کی آمد سے پہلے پورا عربین پیننسولا کی جیوگرافی تھی, سوشل لائف تھی, ریلیجیس لائف تھی, اکنامک لائف تھی, اور وہاں کے لوگوں کی کنڈیشنز تھی. تھینک یو ویری مچ.